وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں سپارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے 8 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، خانہ داری کی تدابیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ عدل و احسان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ نمبر 3، جہاد کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 4، منافقین کی مذمت بیان کی ہے۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں۔ نمبر 6، ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ اور نمبر 7، ایک قصہ ہے یہودی اور ایک مسلمان کے بارے میں۔ نمبر 8، سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، خانہ داری کی تدابیر جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے۔ اس میں نافرمان بیوی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مرد کو 3 تدبیریں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، اس کو واضح نصیحت کرے۔ نمبر 2، اگر نہ مانے تو پھر اپنا بستر الگ کر دے۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کو ہلکی سی سزا دے سکتا ہے۔ نمبر 2، عدل و احسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اجتماعی زندگی میں بھی انسان درست ہو جائے۔ نمبر 3، جہاد کی ترغیب ہے۔ جہاد کی ترغیب یہ دی گئی ہے کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بٹھائے بھی آپ کو آ سکتی ہے۔ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ نمبر 4، منافقین کی مذمت ہے۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کر دیا گیا ہے کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا کام ہے۔ مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا۔ اگر گورنمنٹ پھانسی کے طور پہ یا قصاص کے طور پہ قتل کیا جا رہا ہے تو وہ اس زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ نمبر 6، ہجرت اور صلاۃ الخوف کے بارے میں بتایا گیا۔ جہاد کی ترغیب دی گئی، اس میں ہجرت بھی کرنا پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھنے کا وقت بھی آتا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے دشمن کا خوف طاری ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بھی بیان ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے صلاۃ الخوف پڑھنی ہے۔ نمبر 7، ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان تھا مگر در حقیقت وہ منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ السلام تک یہ واقعہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ سے بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ نمبر 8، سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب بیان کی گئی ہے۔ شیطان کی اطاعت سے بچو کیونکہ وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ سب باتیں 5ویں سپارے میں بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب آپ تراویح پڑھنے جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔